اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الہی و ربی و سیدی و مولائی. سامعین عزیز مومنین مومنات، یہ ماہ شعبان المعظم کا ببرکت بفضیلت مہینہ ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دنیا جہاں میں ہے مالک دو جہاں آپ سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات نحوسوں سے محفوظ رکھے. آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ رزق کثیر، رزق واسع، رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے. ابتدائی کلام میں ہم نے دعا مانگی ہے کہ خداوندہ اے پروردگار عالم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رزق کے بارے میں کہ جس رزق میں تو نے تنگی کی ہے، مجھے اس سے ہمدردی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ تو نے اپنے فضل سے میرے رزق میں فراخی کی ہے. اور عزیزان گرامی قدر، یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ دعا کے جملے ہیں کہ وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ سید رسولک. اے پروردگار عالم، یہ تیرے رسولوں کے سردار جو نبی ہیں اس کا مہینہ ہے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ خداوندہ جسے تو نے اپنی رحمت اور رضا کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، اور جس مہینے میں اے پروردگار تیرے نبی، تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ اٹھ کر صلاۃ و قیام کیا کرتے تھے. یقیناً ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، ہمیں اس مہینے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. آپ دنیا کے جس کونے پہ ہیں اس مختصر سے ویڈیو کے کلپ کو سنیے اور بطور صدقہ مومنین کو بھی شیئر کیجیے. آج کا اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ نماز ہے، کیونکہ یہ ماہ شعبان المعظم کی پہلی خمیس، پہلی جمعرات ہے جس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اور جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. یقیناً روایت کے جملے ہیں کہ شعبان المعظم کی، ویسے تو ہر شب جمعہ جب بھی آئے، لیکن یہ شب جمعہ، پہلی شب جمعہ آ رہی ہے تو یہ بہترین ہدیہ ہے، یہ بہترین گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کہ آنے والی جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں. یعنی دونوں رکعت میں الحمد کے بعد، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے. اس کی نیت کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کے جمعرات کے دن کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. باقی طریقہ وہی ہے کہ سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھنا ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو خداوند عالم، وہ پروردگار عالم، دین اور دنیا میں اس نماز کو پڑھنے والے کے لیے اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے. جو شخص اس نماز کو پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کر خدا سے جو بھی طلب کرے گا، خواہ وہ دین کے حوالے سے ہو یا دنیا کے حوالے سے ہو، نیک حاجت جو بھی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائے گا. اور خصوصی طور پر یہ ماہ شعبان المعظم کے جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اپنا ہی ایک الگ ثواب ہے، اجر کثیر ہے،
ثواب عظیم ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں جیسے کہ مطالعہ کرنے کے بعد واضح ہوا ہے کہ شعبان المعظم کی ہر خمیس کو آسمان الہی کو سجایا جاتا ہے. اللہ کے وہ معصوم فرشتے ملائکہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں اے بار الہ، اے پروردگار، آج کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے. پروردگارا، آج کا روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں کو قبول کر لے. تو سامعین عزیز، ناظرین مومنین، حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی عبد خدا، اگر کوئی کنیز خدا ماہ شعبان المعظم میں چاہے وہ سوموار کا دن ہو اور یا جمعرات کو روزہ رکھے، تو پروردگار عالم وہ کریم رب دنیا اور آخرت میں ایسے عبد کی، ایسے اپنی کنیز کی 20 حاجات کو پورا فرماتا ہے. وہ رب کتنا کریم ہے، بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو بلاتا ہے. تو بس عزیزان گرامی کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعرات کے دن یا پیر والے دن آپ جو ہے ماہ شعبان المعظم کے ان ایام میں، کیونکہ آنے والی یہ جو جمعرات ہے یہ پہلی جمعرات ہے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، اور مستحب ہے کہ روزہ بھی رکھیں. تو یقیناً خداوند عالم اپنے بندوں کی حاجتوں کو، یہ تو روایت میں ہے کہ 20 حاجات اس کی پوری فرمائے گا. تو اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق دو جہاں، مالک دو جہاں، ہم اور آپ سب کی حاجتوں کو، مرادوں کو، چاہتوں کو، خواہشات کو پورا فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام.